الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ملت کس کو کہتے ہیں؟ ملت دین اور شریعت کو کہتے ہیں۔ ملت دین اور شریعت کو کہتے ہیں، لہذا حنیفیت کا صحیح مفہوم وہ دینی راستہ ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور عرب اس شخص کو بھی حنیف کہتے تھے جو یہود و نصارہ کے دین سے منحرف ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نصارہ میں سے بعض اہل کتاب کی کتابوں میں اور ان کے علاوہ کی کتابوں اور اقوال میں حنیف سے دشمنی کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہے تو یہود ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے جو بعد کے لوگوں نے لکھ لیا ہے۔ اور یہ وہ عرب ہیں جنہوں نے حج اور ختنہ کو جمع کر دیا، یعنی یہ دونوں چیزیں دین ابراہیمی کا جز تھیں، حالانکہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ کون؟ عرب۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعض چیزیں ان کے اندر باقی تھیں۔ حنیف کے سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی گزشتہ کلاس میں الحمدللہ آ چکی تھیں، اور اس کی اور بھی بہت سی تفصیلات الحمدللہ آئی تھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ کتاب و سنت میں دو طرح سے استعمال ہوا، جیسے مطلق، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی عبادت سے مطلق عبادت مراد ہوتی ہے، اور یہی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، یعنی نیز یہی خالص عبادت ہے۔ اسی بنا پر اس شکل میں مشرک کی عبادت پر لفظ عبادت کا اطلاق نہ ہوگا۔ جیسے مطلق ایمان صرف سچے اور صحیح ایمان ہی کو شامل ہوتا ہے، کفار و مشرکین کی ایمان کو شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ اور ایک ہے مقید، عبادت کا لفظ ایک مقید بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب مشرک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو اس پر لفظ عبادت کا اطلاق قید کے ساتھ جائز ہے، چنانچہ اسے یوں کہا جائے گا کہ وہ شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ جیسے آج بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور قبروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی بھی جو ہے عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ وہ شرک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ڈائریکٹ اس کو مشرک نہیں کہیں گے بلکہ ایسے الفاظ سے کہیں گے کہ وہ شرک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص اس کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے گزشتہ دو آیتیں ہیں، جس کا اس ضمن میں قرآن کی یہ بھی آیت داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس آیت کریمہ میں قید کے ساتھ عبادت کا لفظ استعمال ہوا، یعنی تمہاری عبادت اللہ کے ساتھ۔ اور اس لیے بھی جب کفار و مشرکین سے مطلقاً عبادت کی نفی آئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے مطلق اور مقید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے تھے، اور مشرکین جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اپنے بزرگوں کی بھی عبادت کرتے تھے، یعنی شرک کرتے ہوئے عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح کوئی عبادت کر رہا ہے شرک کرتے ہوئے تو اس کے سلسلے میں یہی فرق ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی جو اور جیسے تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں قید کی شکل میں عبادت کی نفی مقصود نہیں بلکہ مطلق عبادت کی نفی مقصود ہے اس آیت میں، اور یہی مقبول عبادت ہے جو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر
یہ کچھ باتیں اس سلسلے میں رہیں. اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے کہ جب عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو کیا احکام مرتب ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ شرک جب عبادت کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے تو عبادت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں شرک کی ملاوٹ سے کیا احکام مرتب ہوتے ہیں. یعنی ہم جو عقیدہ پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور اگر شرک کی ملاوٹ ہو تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا حکم لگتا ہے. تو ہم جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں یہی بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم عبادت کریں تو خالص اللہ کی عبادت کریں. چند اصول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کو سامنے رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہماری عبادت بیکار ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر وہی کہا گیا کہ عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہوگی تو کیا احکام مرتب ہوتے ہیں. تو پہلا حکم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت فاسد و برباد ہو جاتی ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے. لہٰذا جب بھی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہوگی تو وہ عبادت برباد کرنے والی ہوگی. جیسے اگر کوئی حج کی نیت کرے اور اس پر غیر اللہ سے مدد چاہے تو یہ کیا ہو گیا؟ عبادت میں ملاوٹ ہوئی اور وہ حج قبول نہیں ہوا. جبکہ انسان کیا کرتا ہے؟ پورے پیسے زندگی بھر جو کماتا ہے تو پیسے اللہ کی راہ میں حج کرنے کے لیے لگاتا ہے، لیکن ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت بیکار ہے. اتنا لمبا سفر کر کے وہ جاتا ہے، اس کا سفر کرنا رائے گا اور بیکار ہے اور سب کچھ لٹا دیتا ہے. لیکن اگر اس کا جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت فاسد ہو جائے گی. یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا نظر مانے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے. تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے. نظر و نیاز کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے نظر و نیاز وغیرہ. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 88 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے جو شرکیہ اعمال کی وجہ سے وہ پوری عبادتیں جو انہوں نے انجام دی ہے باطل ہو جاتے، بیکار ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھوڑا بڑا بھر بھی اگر ملاوٹ ہو جائے شرک کی تو وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اگر غیر اللہ کی عبادت اگر اس میں شامل ہو جائے تو پھر ہماری زندگی کی ساری عبادتیں بیکار اور برباد ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا عبادت کر رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے، کیسی عبادت کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت مقبول ہے جو میں کر رہا ہوں یا مقبول نہیں ہے. کوئی انسان اور فکر سے کام لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح اس کی مثال اگر وضو کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو اس کا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک مثالیں ہیں، یعنی عبادت میں شرک اگر شامل ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، تو اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. ایک تو وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کے بعد اس کا نقصان آگے آ رہا ہے. اس کی مثال اس کی یہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے، جیسے حج، نظر و نیاز کرنا اگر غیر اللہ کے لیے ہو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ. اور اسی طرح ٹھیک اگر کوئی وضو کرے
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو اس کا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طہارت یعنی صفائی ستھرائی ایک نیک عمل ہے اور یہ حکماً باقی رہتا ہے، جب اس کو باطل کرنے والی چیزیں لاحق ہوں گی تو یہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ شرک کے ارتکاب سے واجبی طور پر برباد ہو جاتا ہے، وضو بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ عبادت ہے۔ کون؟ وضو۔ جو حدث یعنی وضو کے ٹوٹنے سے جو وضو فاسد ہو جاتا ہے تو اسے شرک بھی ضرور بیکار کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرک کے کتنے بڑے نقصانات ہیں، جو عمل ہے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ شرک کی ملاوٹ نے عبادت کے عمل کو باطل کر دیا، اور اس کے لیے احباط عمل کا لفظ استعمال کیا۔ تو بعض علماء کرام نے اس کی توضیح بطلان سے کی ہے، جیسے قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں احبط عملک اور حبط عملک دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی باطل ہو جانا، اور لفظ فاسد اور باطل مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہے، یعنی وہ عمل باطل ہو جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ملاوٹ کے نقصانات کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اس چیز نے عبادت کو فاسد کر دیا، اور اس کے بعد احباط عمل کا کہ لفظ فاسد اس کے بعد احباط عمل کے یعنی لفظ فاسد کر دیا پر عطف کیا، یعنی افسد العبادت و احبطہ، تو وہ ضمیر جو اس عبادت کی طرف جس میں شرک کی آمیزش ہو پلٹتی ہے، اس کی اضافت اس کی طرف لفظ العمل پر الف لام معرفہ کی لگی ہے جو عموم پر دلالت کرتی ہے، اس کی اسناد حبوط کی طرف فرمائی ہے، اور حبوط عمل یعنی عمل کی بربادی کو دوسرا حکم قرار دیا۔ بہرحال امام مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو عبادت فاسد ہو جاتی ہے کہا، اس کے بعد ایک دوسرا لفظ لایا کہ عبادت برباد ہو جاتی ہے، تو دو حکم یہاں پر بیان کی گئے، یعنی جو اس مناسبت سے پہلے حکم سے مراد بذات خود عبادت کا برباد ہو جانا، افسد العمل کا جو لفظ ذکر کیا نے وہ عبادت جو کر رہا ہے وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور لفظ احبط العمل کا جو لفظ ذکر کیا تو یہاں اس سے مراد ان سارے اعمال صالحہ کا برباد ہو جانا جسے اس نے شرک کرنے سے پہلے کیا تھا۔ بہت ہی باریک فرق یہاں پر بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے شرک کرنے سے وہ عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے، جیسے وضو کر رہا ہے، اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ حج کر رہا ہے، یا وہ صدقات و خیرات کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے احبط العمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی عبادت کی گئی ہے، جتنے سال بھی اس نے عبادت کی ہے، وہ ساری کے ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا بڑا شرک کا نقصان ہے، اتنا بڑا حکم ہے۔ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا، اور یقیناً آپ گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کا عمل بھی بیکار اور برباد ہو جاتا۔ یہ شرک کے نقصانات ہیں، جو لوگ بڑی آسانی سے شرک کرتے ہیں لیکن جو ہے اس کے نقصانات سے آگاہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ کیا انسان جب عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ میں اگر شرک کرتا ہے تو وہ عبادت بیکار اور رائگاں ہو جائے گی، تو کیا فائدہ اس کی محنت کا، اس کی عبادت کا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب آدمی شرک سے نہ بچے تو وہ کافر ہے. یعنی یہ حکم ہے، جو شخص اگر شرک سے نہ بچتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے. اور اگرچہ وہ اس امت کا سب سے بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو. جیسے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے خطاب کیا، اگر تم بھی اس طرح عبادت کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتے تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اتنا جو ہے گمبھیر مسئلہ ہے، خطرناک مسئلہ ہے کہ شرک کے اندر عبادت کی ملاوٹ ہو جائے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ بہت بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، راتوں کو قیام اللیل کرنے، یعنی مطلب تراویح پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والے ہوں، اور دن کو روزہ رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو اس اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انبیاء کے بارے میں سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو یہ جو کچھ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے ہیں، اور اس کی عبادت ایسے ہو جائے گی کہ جس نے غسل جنابت کے بغیر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، یعنی ناپاک ہو گیا لیکن غسل کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی، تو اس طرح اس کی عبادت ہرگز ہی قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک کر رہا ہے تو پھر اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. یا یوں کہیے کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو سخت ترین گرمی میں روزہ رکھتا ہے اور دن میں زنا کر لیتا ہے. تو ایسا کوئی شخص عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک کر رہا ہے تو اس کی یہی مثال ہے. جیسے کوئی روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ گناہوں سے بچنے کے لیے، ایسے نظروں کی حفاظت کے لیے، شہوات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، لیکن یہاں پر وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، تو کیا فائدہ اس کے روزے رکھنے کا، وہ بھی سخت ترین گرمی میں. تو یہ مثال ہے شرک کی عبادت میں اگر ملاوٹ ہو جاتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، اہم کتابیں ہیں. تو اس سلسلے میں وہ اعمال کی بربادی کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تو عام کا مطلب اس کی صورت یہ ہے کہ مرتد ہو جانے سے آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو اس طرح وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور توبہ سے سارے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں. اگر کوئی دین کو پھر قبول کر لے، دین کو چھوڑنے کے بعد پھر معافی مانگ لے، تو جس طرح اس کی گناہ اس کے نیکیاں مٹ گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، اسی طرح اس کے توبہ کرنے کے بعد گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. اور ایک خاص ہے، یعنی کچھ نیکیاں برباد ہوتی ہیں. تو نیکیاں برباد ہونے میں ایک دو قسمیں ہیں، ایک تو مکمل برباد ہو جاتی ہے، دوسرا کچھ نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور کچھ برائیاں ختم ہوتی ہیں. تو یہ جزوی بربادی ہے، اور ہر طرح سے انسان کے لیے نقصان ہے، چاہے عام ہو چاہے خاص ہو. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں سے رہنے والوں میں سے ہوگا. وصار صاحبہ من الخالدین فی النار. تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی شرک اکبر کی جرم پر مرتب ہونے والا تیسرا حکم بیان فرماتے ہیں. تو اس سے پہلے دو حکم بیان کیے گئے، جب عبادت میں شرک داخل ہو جاتا ہے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے جو وہ کر رہا ہے، اور دوسرا اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور تیسرا یہ کہ وہ شخص جو شرک کر رہا ہے تو شرک کی حالت پر اس کی وفات ہوئی اور توبہ کیے بغیر اس کی وفات ہوئی تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. یہاں پر یہ تیسرا حکم ہے کہ جو شرک کرتا ہے اور اسی حالت میں اللہ سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم رسید کرتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے
اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اللہ اکبر۔ اور نمبر 3، اس کا نقصان کیا ہے؟ گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی کتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سے اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ تو یہ شرک کا تیسرا بڑا نقصان ہے۔ آپ پر جب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ شرک جب عبادت کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور دوسرے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ جَعَلَ اللَّهَ أَن يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ، تو جب آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہو گئیں اور شرک کرنے والا ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ توحید کی کیا اہمیت ہے اور شرک کے فساد کے بارے میں علم رکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ امید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرک کے جال سے نجات دے، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ۔ اور یہی اللہ تعالیٰ، اور جس کی سنگینی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ تو یہاں تک اس جو کتاب بنیادی 4 اصول، 4 عقائد، القواعد الاربع جو ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کی جو ہے کچھ بنیادی باتیں یہاں تک ہوئی۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان قواعد و اصول کی اہمیت کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنے تو کیا ان کے اس کے جو ہے فوائد ہیں، ان قواعد و اصول کے، نمبر 1، قواعد و اصول کی معرفت اور اس کے فہم سے ایک موحد کے شرک میں واقع ہونے سے حفاظت ہوتی ہے۔ مطلب اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنے جا رہے ہیں جو قواعد، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم شرک میں واقع ہونے سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، ان کے اندر لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مطلب بیان کیا گیا ہے، کس کے اندر؟ یہ جو آگے آنے والے عقائد ہیں اس کے اندر۔ نمبر 3، ان قواعد و اصول کی معرفت و جانکاری سے توحید اور شرک میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے کچھ فوائد ہیں جو آگے ہم جو 4 قواعد پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پہلا قاعدہ مؤلف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شرک کے پھندے سے بچنے کے لیے 4 قواعد و اصول کی معرفت ضروری ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور انہی کے ذریعے آدمی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے معنی کو صحیح طور پر جان سکتا ہے۔
نیز انہی کی مدد سے اہل اسلام اور اہل شرک کے درمیان تمیز کی جا سکتی ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں برسیں اور آپ اور ان کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنی فہم کو ان کی معرفت ان کی طرف موڑ دیں، کیونکہ یہ نہایت نفع بخش ہیں۔ تو یہاں مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ شرک اکبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ بھی ایسے احکام کی قبیل سے ہیں جو شرک اکبر پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شرک اکبر کے ارتکاب کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو توبہ کی بغیر مر جائے۔ اچھا، لیکن شرک اکبر کے علاوہ بقیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر ہو جاتا ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یا چاہے تو سزا دے دے، اور یہی اس آیت کا معنی اور مقصود ہے، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا توبہ کے بغیر مر جائے۔ اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ ہے، اگر بندہ توبہ کی بغیر مر جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے تو سزا بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ عدل کرنے والا ہے، معاف کرنا اس کی رحمت ہے اور سزا دینا اس کا انصاف ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چاروں اصول و قواعد کی معرفت ہی کے ذریعے ہم شرک اور غیر اللہ کی عبادت کے جال سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو یہ قواعد کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھتے ہیں۔ قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ لغت میں بنیاد اور اساس کو کہتے ہیں، اور جب قواعد البیت بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود گھر کی بنیادیں ہوتی ہیں، اساس ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے لغوی اعتبار سے اس کی تعریف ہوئی۔ اب علماء کی اصطلاح میں قاعدے کی تعریف یہ ہے کہ جب علماء یہ فرمائیں کہ اس مسئلے میں قاعدہ یہ ہے، یا یہ فرمائیں کہ اس باب میں اس طرح کا قاعدہ ہے، تو اس سے مراد و مقصود یہ ہے کہ ایسے کلی قضیے یعنی مسائل ہوتے ہیں جن پر غور کرنے سے جزوی قضیے معلوم کر لیے جائیں۔ اس کی مثال دیکھیے کہ جس نے عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیا اس نے شرک کیا، تو یہ قضایا کلیہ ہے، یعنی یہ جملہ مسائل ہیں۔ جب لہٰذا اب اسی پر غور کرنے سے قضایا جزیہ کا یوں پتہ چلتا ہے کہ جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا یا نظر مانی یا سجدہ کیا تو اس کا کیا حکم ہے، تو یہاں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرک ہے، کیونکہ قضایا کلیہ کیا ہے کہ جس نے غیر اللہ کو جس نے عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیا اس نے شرک کیا، جس نے عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیا اس نے شرک کیا، تو یہ قضایا کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یہ اب اس پر جو ہے فٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے جانور ذبح کیا تو کیا حکم ہے، کسی نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا تو کیا حکم ہے، تو اس کا حکم کیا ہے، وہ مشرک ہے۔ کیسے پتا چلا؟ یہ قضایا کلیہ سے، قاعدے سے پتا چلا، اور ہمیں اس جزوی قضیے کا علم کلی قضیے پر غور کرنے سے حاصل ہوا، کیونکہ یہ سب عبادتیں ہیں، عبادت ہے، اور جو بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر دے وہ مشرک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ معرفہ یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کچھ لغوی اعتبار سے بھی کچھ تشریحات کتاب میں ہے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی چیز کی اصلی حالت کی جانکاری کو کہتے ہیں، یعنی عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، اس کا مطلب بیان کر رہے۔ معرفہ کا مطلب کیا ہے، یعنی کسی چیز کی اصلی حالت کی جانکاری کو کہتے ہیں۔ تو تعریفات، اچھا یہ کس کتاب میں ہے؟ تعریفات جرجانی کی کتاب میں یہ جو ہے معرفہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف کلمہ عارف یعنی جاننے والے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہہ سکتے، اور اس پر احمد بن حمدان نے قاضی ابو یعلا محمد بن حسین سے اجماع بھی نقل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وصف کلمہ عارف کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ عارف ہے بول کر۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے جب پھر عالم کے وصف کے ساتھ متصف کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ عالم ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا سورہ مؤمنون آیت نمبر 92 میں، عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ تو یہاں پر
لفظ عارف اور عالم میں فرق بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کلمہ عارف سے متصف نہ کرنے کی کیا وجہ ہے. اس کی علت یہ ہے کہ معرفت سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جہل کا وجود تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے کسی چیز کا علم نہیں تھا، اس کے بعد علم ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے، یعنی ازل سے ابد تک وہ عالم ہے. شروع سے اور ہمیشہ تک ہمیشہ وہ عالم ہی، یعنی جاننے والا ہی ہے. جہل یعنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عارف نہیں کہہ سکتے بلکہ عالم کہیں گے، اس کی صفت. اور اللہ تعالیٰ کو لفظ وصف عارف سے متصف نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کلمہ معرفت علم اور ظن دونوں کو شامل ہے. یعنی جو لفظ معرفت ہے، عارف ہے، تو اس کے اندر جو ہے دو بھی چیزیں شامل ہے کہ جاننا بھی اور جو ہے یعنی گمان کرنا، دو چیزیں بھی شامل ہیں. لہٰذا ظن یعنی گمان سے اللہ تعالیٰ کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام محمد بن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح الاصول من علم الاصول، ان کی کتاب ہے، اس میں اس کی وجہ بیان کی ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسماء و صفات توقیفی ہیں. اسماء و صفات توقیفی ہیں، یعنی کتاب و سنت کے نصوص ہی سے ثابت ہوتے ہیں. کتاب و سنت کے نصوص سے ہی ثابت ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم اپنے طور پر یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کچھ نام ثابت نہیں کر سکتے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ. جی کوئی بات کر رہے ہیں، وہی دیکھ رہا ہوں میں. فون کر رہے، دیکھیے ذرا. ہاں جی ہاں، پورا ڈسٹرب کر رہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام اسماء و صفات توقیفی ہیں، یعنی کتاب و سنت کی نصوص ہی سے ثابت ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثابت کیا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں ثابت کیا ہے، اسی کو ہم تسلیم کریں گے. اپنی طرف سے کوئی اللہ تعالیٰ کا وصف نہیں بیان کر سکتے ہیں. لہٰذا تمام بندوں پر واجب ہے کہ اس میں اور اس کے علاوہ تمام امور میں اہل سنت والجماعت کے منہج اور طریقے کو اپنائیں. یعنی اس طرح اس معاملے میں ہو یا اس کے علاوہ ہر معاملے میں جو اہل سنت والجماعت صحابہ کرام تابعین نظام وغیرہ کے طریقے کو اپنائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انہی اوصاف سے متصف کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو خود متصف کیا ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ اس میں نہ تحریف کرتے ہیں اور نہ ہی تعطیل یعنی ان کے معانی کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی تمثیل یعنی مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں. تو اہل سنت والجماعہ اللہ تعالیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے خود اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے بارے میں کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا پیر ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو اس اوصاف کے اندر نہ کوئی تعطیل کرتے ہیں، یعنی نہ ان کے معنی کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں تحریف کرتے ہیں یعنی چینجز کرتے ہیں، اور نہ ہی تمثیل کرتے ہیں یعنی کیسے دیکھتا ہے جیسے مخلوقات دیکھتے ہیں ویسا نہیں کرتے ہیں. لیکن کیا علم الہی کو کلمہ یقین سے متصف کرنا درست ہے؟ ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے ایسا کہنا؟ جواباً عرض ہے کہ علم الہی کو یقین سے متصف نہیں کیا جا سکتا. یقین سے متصف نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ یقین یعنی ایسی چیز کے علم پر دلالت کرتا ہے جس کا وجود پہلے نہ تھا، جو پہلے سے اس کا وجود نہ تھا. تو امام ابن قطان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی کتاب فتح الرحمن میں تفصیل سے بیان کیا. بہرحال اس کے بعد مصنف کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے ان قواعد کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے.
یہ کیا ہے قرآن میں فرمانا؟ یہ فرما کر مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان اصول و قواعد کے مراجع و مصادر بیان فرمانا چاہتے تھے کہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ نیز مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی یہی امتیازی خوبی ہے کہ کتاب و سنت کے ٹھوس دلائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے لکھنے والے مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول قاعدہ ہے کہ جو بھی وہ لکھتے ہیں، ایک کلمہ لکھتے ہیں تو اس کی جو ہے دلیل بھی ضرور لکھتے ہیں، قرآن سے یا سنت سے ضرور اس کی جو دلیل لکھتے ہیں۔ پہلا اصول اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلا قاعدہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ 4 قاعدوں میں کہ جان لیں کہ جن کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار و مشرکین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ ہی رازق ہے، خالق ہے اور مدبر ہے۔ اعلم کہ ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق، کہ آپ جان لیں کہ جن کفار و مشرکین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے وہ کس بات کا اقرار کرتے تھے؟ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، مدبر الامور ہے، معاملات کو طے کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن ان کے اس اقرار اور اعتراف نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا جو ہے خطرناک معاملہ ہے کہ ایک انسان عبادت کرتا، اللہ کو مانتا بھی ہے، پھر ساتھ میں شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کے لیے فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی وہ مسلمان قرار نہیں پائے وہ لوگ۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، روزی پہنچاتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ یہاں پر یہ پہلا قاعدہ امام مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کلاس میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو ان اصول و قواعد کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادتوں میں شرک کے اختلاط سے محفوظ فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اچھا، اب یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے حدیث انشاءاللہ۔ تو حدیث میں شرح اربعین النوویہ پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ ہم لوگ 4 حدیثیں الحمدللہ پڑھ چکے، اب تک 4 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لاسٹ میں جو حدیث پڑھے تھے وہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اس کے متعلق وہ حدیث تھی، انسان کن کن مراحل سے گزر کر دنیا میں آتا ہے، یہ انسانی تخلیق کے مراحل اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، تو یہ گزشتہ ہم پڑھے تھے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی حدیث پھر اب پڑھ رہے ہیں، اور حدیث نمبر 5 سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بدعت کی شناعت اور قباحت کے متعلق یہ حدیث ہے۔ بدعات اور خرافات جو لوگ کرتے ہیں اس کی کیا نقصانات ہیں، سلسلے میں ایک حدیث ہے عن ام المؤمنین
أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رواہ البخاری و مسلم. وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ حدیث تھی. اب اس کا ترجمہ یہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے. جس کسی نے بھی ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دین میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور مسلم میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. تو یہ حدیث تھی. اب اس کی کچھ فوائد ہیں، اس کے احکام ہیں. یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے. یہ ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ ہے، جیسا کہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہر عمل کے باطن کو پرکھنے کا پیمانہ ہے. جس طرح ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں، اسی طرح ہر وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ عمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ حدیث انسان کے ظاہری عمل کو پرکھنے کا ایک جو ہے پیمانہ ہے. نمبر 2، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول شرط ہے. اتباع رسول ضروری ہے، اس کے بغیر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم بہت سی باتیں سامنے رکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو بدعات خرافات دین میں ایجاد کر لیے ہیں، جیسے کہ اب ربیع الاول کا مہینہ کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے، 15-20 دن کے بعد، اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ ہے، اور ایسے ہر مہینوں میں کچھ نہ کچھ بدعات خرافات لوگ کرتے رہتے ہیں. اب اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ یہ سفر کا مہینہ نہ منحوس ہے، نہ کوئی اس کا وقت منحوس ہے، اور نہ کوئی انسان منحوس ہے، اور نہ کوئی چیز میں نحوست ہے. نحوست ہوتی تو جو ہے کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، جیسے گھر ہے، جیسے سواری ہے، جیسے عورت ہے، اس میں ہوتی تو، لیکن اس میں بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس میں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے انسان کو نقصان ہے، چھوٹا ہے اور تکلیف ہے، تو ایک معنی میں اس کے لیے ایک نحوست ہے، ایک تکلیف ہے، مصیبت کا باعث ہے. سواری ہے، سواری بار بار خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے راستہ یعنی سفر کرنا آسان نہیں ہے، تو ایک نحوست ہے. ایسی جو کچھ چیزیں ہو سکتی تھیں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں منحوسیت نہیں ہے. ہاں البتہ انسان خود اپنے عمل سے کچھ چیزیں ایسے کرتا ہے جو اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی کی زندگی گزرتی ہے. جیسے انسان بے نمازی رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو جیسے فجر کی نماز کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اس کو سلانے کے لیے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو سست اور کاہل بن کر اٹھتا ہے. تو انسان اپنے عمل سے منحوس ہو جاتا ہے، لیکن کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. تو لوگ اس طرح ایسی چیزیں جو اسلام میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، ایسی چیزوں کے اوپر بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور آگے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مناتے بھی ہیں بڑے زور و شور سے، اور بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سارے چیزیں بیکار اور رائے گاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے. اور اس کے علاوہ اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس عمل کا نام ہے جس کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اس سلسلے میں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 5، ہر بدعت مردود ہے، کل بدعت ضلالہ، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، تو لہٰذا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم بھی باطل تقسیم ہے۔ بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے، نماز ہی تو پڑھتے ہیں، ہاں، اور جو ہے ذکر ہی تو کرتے ہیں، اس طرح لوگ کہہ کر جو ہے دین میں نئے نئے کام شروع کر رہے ہیں۔ کھانا کھلانا کون سی غلط بات ہے، تو اس طرح ربیع الاول کے مہینے میں کھانا کھلاتے ہیں، یا پھر اس طرح کسی کے انتقال کے وقت 10واں 40واں اور اس طرح جو ہے عرس وغیرہ منا کر کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھی تو چیز ہے نا، تو دین میں نہیں ہے تو کیا اچھا کھانا کھلانا صدقہ ہی ہے، لیکن یہ بدعت ہی میں شامل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ان دنوں کو جو خاص کر لیا گیا ہے، اس وقت کو جو خاص کر لیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے کھلا رہے ہیں، تو یہ چیز دین میں نہیں ہے۔ اور بدعت نہ حسنہ ہے نہ سیئہ ہے، بدعت ہی ہے۔ تو جن لوگوں نے بدعت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، کیا ہے؟ وہ ایک واجب، ایک مندوب اور ایک مباح، ایک حرام اور ایک مکروہ، ان لوگوں کی بھی تقسیم غلط ہے۔ بعض لوگ اس طرح تقسیم کرتے ہیں، نہیں بدعت مکروہ ہے یا بدعت واجب ہے، بدعت حرام ہے، تو اس طرح یہ تقسیمیں بھی کرنا غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان اور ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ اور خبردار کر دیا جو اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کا سبب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی واضح ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ منافقین، کچھ یہودی وہاں پر جو ہے طنز کر رہے تھے کہ تمہارا نبی ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح کرتا ہے، ہر چیز کو کھلم کھلا بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتلا دی، یہاں تک کہ قضاء حاجت کس طرح کرنا ہے، ضرورت سے کس طرح فارغ ہونا ہے، وہ تک بھی بتلا دیا ہے، تاکہ اس کے اندر بھی جو ہے دین کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حرام بھی میں نے واضح کر دیا اور حلال بھی واضح کر دیا، جو آگے انشاءاللہ وہ حدیث آنے والی ہے۔ روز روشن کی طرح یہ دین بالکل آیا ہے۔ اس طرح یہ بدعات انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لوگ بدعات کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، جس کی مثال ایسے بھی لی جا سکتی ہے کہ جو ہے انسان عمل کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، یا انسان اپنے جیب میں جو ہے پیسے ڈال رہا ہے لیکن جیب میں سوراخ ہے، جیب میں سوراخ کرا ہوا ہے اور پیسے داخل کرتا ہے، پاکٹ رکھتا ہے، تو وہ جیب سے جس طرح نکل جاتی ہے، اس طرح یہ اعمال بدعات سے بیکار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ 6ویں حدیث اس 40 النبویہ کی حلال اور حرام اور اصلاح قلب کے متعلق ہے، یعنی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کی تفصیلات، اور اسی طرح دل کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، اس کی سلسلے میں حدیث ہے۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ عربی عبارت تھی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابہ رسول سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، الحلال بین والحرام بین، اور ان کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس، جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور عرضہ، اور اس نے اپنے آبرو کو بچا لیا۔ اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چراہ رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے۔ تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، اور خبردار اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، جان لو وہ دل ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث کی عبارت ہوئی اور اس حدیث کا ترجمہ ہوا، اور اس کے فوائد اور احکام کچھ اس طرح ہیں کہ پہلی بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ حلال اور حرام کا معاملہ بالکل واضح ہے اور عیاں ہے، کسی سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں حرام سے مکمل دوری اختیار کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے، وہیں حلال سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا کسی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لے یا کسی اور کے لیے حرام ٹھہرا لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 116 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنی زبانوں سے اللہ پر جھوٹ نہ کہیں، کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کہیں، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال نہ سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، اس میں ہم داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ بہت بڑا خطرناک جو جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ جانتے یا انجانے میں نہ سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے حلال کو حرام بتلاتے ہیں اور حرام کو حلال بتلاتے ہیں۔ جب تک قرآن کے ذریعے سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حدیث کے ذریعے سے کوئی چیز آپ کے سامنے واضح نہ ہو تو اس کو اپنی طرف سے حلال اور حرام نہ کہیں۔ جیسے کہ گزشتہ زمانے میں مشرکین کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے اور اپنی بیویوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے حرام کر دیتے تھے، یا جانوروں کی کچھ چیزیں اپنے لیے حلال کر لیتے تھے اور کچھ چیزیں حرام کر لیتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرے۔ اور اس حدیث سے دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے، خرید و فروخت، لین دین اور دیگر
معاملات میں ایسے مشتبہ امور کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایسے چیزوں میں جن کا حکم اکثر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ، مخفی اور چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ایک حکمت ہے تاکہ ایک سچے مومن اور ایک خواہش پرست میں تمیز ہو جائے۔ وبینہما امور مشتبہات، خود اللہ تعالیٰ نے مشتبہات شبہ والی چیزیں رکھی ہیں ہر معاملے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، خرید و فروخت میں، لین دین اور دیگر شادی بیاہ کے معاملات میں وغیرہ وغیرہ، کچھ مشتبہ امور ایک حکمت اور آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ تو لہٰذا انسان ایسی چیزوں میں جس کا حکم واضح نہیں ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ حرام میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جیسے اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی جو ہے چیز ایسی ہے، جیسے کسی باٹل میں رکھی ہوئی ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس کی ہے، کسی نے جان بوجھ کر رکھا ہے یا جو ہے کسی کو جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اس طرح آپ اس کو اٹھا لیں اور پی لیں، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ جو ہے معلوم نہ ہو ہاں یہ فلاں نے رکھا ہے، یا یہ عام جو ہے لوگوں کے صدقہ و خیرات کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بغیر اگر کوئی بھی چیز نیچے گرتی ہے فوراً اٹھا کر کھا لیتا ہے یا فوراً اٹھا کر رکھ لیتا ہے، تو ایسی چیزیں اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ شاید وہ کسی کے سے گری ہوئی ہوگی اور وہ ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، اور آپ اس کو اٹھا کر چھپا لیتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں، جبکہ کوئی دوسرا تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، تو ایسے چیزیں آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ گری پڑی چیز کو اس کے معاملے میں بھی جو ہے اسلام نے کچھ احکام اور اصول بتلائے ہیں کہ اس کو اعلان کریں کہ کس کی ہے جو مجھے ملی ہے، ہاں، اور اعلان جو ہے اس کو اعلان کرتا رہے، 1 سال تک رکھے اپنے پاس، اور جب تک کوئی نہ آئے، اگر کوئی آ گیا اس کو استعمال بھی کر لیا، آ گیا اپنی چیز ہے بتا رہا ہے، تو پھر جو ہے اس کو چیز لوٹانا پڑے گا اگر استعمال بھی کر لیے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو مشتبہ ہیں، ایسی چیزوں کو اٹھا کر کھا لینا، رکھ لینا، ایسی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے تاکہ ایک سچے اور پکے مومن اور ایک جو ہے ادنا یا جو ہے جھوٹے مومن کے درمیان یا ایک سچے مومن کے درمیان فرق ہو جائے، اور ایسے لوگ پکے سچے مسلمان نہیں ہیں ان کے درمیان فرق ہو جائے، تمیز ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شبہ کی چیزوں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ شبہ کی چیزوں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے اس کا حکم ضرور جانتے ہیں۔ لہٰذا کوئی چیز مشتبہ صرف اسی شخص کے لیے ہے جس کے علم کی رسائی اس کے حکم تک نہیں ہے، ورنہ در حقیقت کوئی چیز مشتبہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور بات بھی یعنی بالکل باریکی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگ تو جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں، وہ مشتبہ ہے اس شخص کے لیے جو نہیں جانتا ہے۔ اچھا، چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان، جیسے اللہ نے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور مشتبہ چیزوں کے بارے میں علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال بھی اور حرام بھی اور مشتبہ چیز بھی سب اللہ کی طرف سے، کل من عند اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت و آبرو اور نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے، اسے داغدار کرنے والی تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی بنا پر وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو، تاکہ دین کوتاہی سے اور آبرو لوگوں کی عیب گیری سے محفوظ رہے، کیونکہ شبہات کا مرتکب زبان خلق سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اگر زبان سے محفوظ رہ گیا تو کم از کم بدگمانیوں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شبہات میں پڑ گیا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ جاتا ہے،
اور فرمایا اس سے پہلے کہ جو شخص ان شبہات والی چیزوں سے بچ گیا تو اس کا دین بھی محفوظ ہے اور اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو کیسے کہ اگر آدمی ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو بدنام نہ کرے، تو اگر ایسی حرام چیزوں کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے یا مشتبہ چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ جو ہے دیکھو فلاں اتنا اچھا ہے، اتنا جو ہے نیک ہے، لیکن جو ہے دیکھو اب کیا کر رہا ہے، اب کیسے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے کسی کی، ایک لوگ عام مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کوئی شراب کی دکان، شراب تو نہیں پیتا ہے، سگریٹ تو نہیں پیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، شرابیوں کے ساتھ، یا شرابی کی دکان کے سامنے وہ بیٹھتا ہے، وہ وہیں پر جو ہے یعنی لڑکتے رہتا ہے، سو جاتا ہے، لیکن شراب پینے والا نہیں ہے، چونکہ جو ہے وہ تھک کر وہاں پر بیٹھ گیا ہو، یا پھر جو ہے اس کا گھر نہ ہو، اس کو وہیں جگہ ملی ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی دکان بھی وہیں ہو، تو یہاں پر شبہات کی چیز ہے۔ تو ایسی جگہوں سے انسان محفوظ رہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے انسان محفوظ رہے، کیونکہ لوگوں کی زبان اس سے خالی نہیں ہو سکتی، لوگ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہیں گے، اگر اس سے بچ بھی گیا، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں تو کم سے کم ان کے دل میں اس کے بارے میں گمان بھی پیدا ہو سکتا ہے، بدگمانی بھی آ سکتی ہے اس کے بارے میں۔ تو لہٰذا انسان شبہات سے اپنے آپ کو بچایا رکھے۔ اور نمبر 5، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز نہایت عمدہ اور بہترین تھا۔ آپ نے چراگاہ کی، مویشی اور چرواہی کی مثال دے کر معنی کو ذہنوں سے قریب کر دیا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، دیکھیے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کی چراگاہ ہے، چراگاہ محفوظ ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی جو ہے اپنا کھیت ہے، کھیت کو اطراف سے جو ہے اس کا باڑ بھی لگا لیا ہے تاکہ کوئی جانور، کوئی جو ہے انسان اس میں داخل نہ ہو، ہاں اس کا ایک دروازہ ہے، اسی سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنی بکریاں چراتا ہے، اس کے قریب جا کر چراتا ہے، اور بکریاں کیا ہے، اچک کر جو ہے کود کر جاتی ہیں، یا کوئی دوسرے جانور چراتا ہے تو اس میں داخل ہونے کی امکانات ہو سکتے ہیں، اگر داخل ہو گئے تو دوسروں کے چراگاہ میں، تو پھر وہ جو جس کا کھیت ہے، وہ مالک ہے، تو وہ تو نہیں بخشے گا، وہ تو جو ہے سزا دے گا، یا تو جانور کو رکھ لے گا، یا چرواہے کو گرفتار کر لے گا، یا اس کو سزائیں دے گا۔ تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے جو حدود باندھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی حرام چیزوں میں شبہ کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، اس کا دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے کہ اس کا کچھ جو ہے بارڈرز ہوتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، تو حلال چیزوں کو اپنائے اور حرام چیزوں سے محفوظ رہے، اور اگر یہ شبہات والی چیزوں سے انسان حرام میں داخل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور 6ویں بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں متعین کر دی ہیں تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام ذکر کیے ہیں، یعنی روزے کا حکم بیان کیا، اور دعا کا حکم بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے سلسلے میں بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور روزے کے متعلق یہ بیان کیا کہ کب سے کب تک روزہ رہنا ہے، یہ جو ہے غروب آفتاب تک، سحر کے فجر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کیے ہیں، اگر کوئی روزہ اس سے پہلے
ختم کر دیتا ہے یعنی غروب آفتاب سے پہلے تو اس کا روزہ مکمل نہیں ہوتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بیان کیے ہیں، ان حدود کے قریب نہ جاؤ. نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اجتنبوا السبع الموبقات. وہ حدود کیا کیا ہیں اس کے سلسلے میں حدیثیں ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی تم ایک جانب رہو اور یہ چیزیں دوسری جانب رہیں. اس حدیث میں کیا ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، تو کہا الشرک باللہ یا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. یہ سب سے پہلا جو ہے پہلی حد ہے. اور جو ہے جادو کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس کے قریب جانے سے روکا گیا ہے. یتیم کے مال کھانے سے روکا گیا ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کا مال کھانے سے روکا گیا ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور اسی طریقے سے میدان جنگ میں مسلمان کافروں کی جنگ ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر وہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگے، یا تو لڑ کر شہید ہو جائیں یا پھر جو ہے جنگ جیت کر واپس آئیں. اس کے بغیر وہ بھاگ کر آنا یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کی حد ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، زنا نہیں کیا ہے، تو ایسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا کر ان کو بدنام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایسی عورتوں کو بدنام کرنے سے روکا گیا ہے. تو آج لوگ خواہ کے بعض عورتوں کو، بعض نوجوان لڑکیوں کو دشمنی میں جو ہے ان پر بہتان لگاتے ہیں اور ان کے جو ہے زندگی کو یعنی ان کے آگے کی زندگی کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کرنا ہلاکت والی چیزوں میں سے ہے، انسان کے خود اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور 7ویں بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی نیکی اور بدی کا دار و مدار دل کے اصلاح پر اور اس کے فساد پر ہے. اسی لیے اللہ کے یہاں قیامت کے روز حساب و کتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا. دنیا میں بھی ظاہری اصلاح باطنی اصلاح کی دلیل مانی جائے گی اور ظاہری فساد باطنی فساد کی دلیل. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سدھرنے سے پورا جسم سدھر جاتا ہے فرمایا، اور دل کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے یہ بھی فرمایا. اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی تندرستی پر دھیان دینا چاہیے. بغض اور کینہ، نفرت، حسد، خیانت، مکر و فریب، شک و نفاق، کفر و تکبر، غفلت وغیرہ جیسی معنوی بیماریوں سے دل کو پاک و صاف کرنا چاہیے. ایک مسلمان وہ ایسے چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہے. تو لہٰذا ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو نرمی سے بدلنا چاہیے. تو دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا اور جائز اور جو ہے اسی طرح شک کرنا، نفاق رکھنا، غرور تکبر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دل کو پاک صاف کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ ہم اپنی جو ہے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں اور اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اور جو ہے اور اسی طریقے سے دھوتے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے گاڑیوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے جو ہے گھر کے باہر چیزوں کو پاک صاف رکھتے ہیں. لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک صاف رکھے. اور آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہیں ایسی معنوی بیماریوں سے، کینہ کپٹ سے، بغض اور حسد اور نفرت سے. جو شخص اپنے دل کو ایسے تمام بیماریوں سے پاک صاف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ ہی اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنتی ہے. پھر کس طرح جنتی ہے؟ کہا کہ جو ہے وہ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کہ میں صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، زیادہ کچھ نفلی عبادت نہیں کرتا ہوں. البتہ میں جب رات کو سوتا ہوں
تو اپنے دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفرت، بغض اور عداوت نہیں رکھتا، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو اپنے دلوں کو اس طرح پاک صاف رکھا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ احادیث یعنی آج یہ حدیث ختم ہوئی، اس کا الحمدللہ خلاصہ، اس کے مفہوم وغیرہ ختم ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ سبق میں 7ویں حدیث پڑھتے ہیں۔